توبہ ٹیکسنگ میں دھند نے شام ہوتے ہی اندھیرا ڈبل کر دیا. اہم قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر ٹریفک معطل ہو کر رہ گئی. موٹر وے M3 فیض پور انٹرچینج سے درخانہ تک بند. M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دی گئی. انتخابات 2024 نون لیگ میدان میں اتر گئی. فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں 2 فروری کو پاور شو کا اعلان. قائد نون لیگ میاں نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے. رہنماؤں نے لیگی ٹکٹ ہولڈرز کو تیاریوں کی ہدایت کر دی. ڈاکٹر نثار احمد جٹ کو NE100 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نثار جٹ اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع. الیکشن کمیشن نے نثار جٹ کو انتخابی نشان مور الاٹ کر دیا. تبدیلی والی PTI بار بار امیدوار تبدیل کرنے لگی. فیصل آباد میں NE97 سے ذوالفقار وٹو کے بجائے سعد اللہ بلوچ کو حمایت یافتہ امیدوار قرار دے دیا گیا. PP 109 میں حافظ عطا اللہ کے بجائے ندیم آفتاب سندھو کی حمایت کر دی گئی. PP 113 میں شہباز اعوان کا نام بھی واپس لینے کے بعد ندیم صادق ڈوگر کو سامنے لے آئی. PP 108 میں سابق صوبائی وزیر رانا آفتاب احمد کی حمایت بھی واپس لے لی گئی. تحریک انصاف میں اندرونی جھگڑے تحفظات سامنے آ گئے. صدر وکلا ونگ ویسٹ پنجاب ملک خالد شفیق نے امیدواروں پر اعتراض اٹھا دیا. حماد اظہر اور حامد خان پرامن من مرضیوں کا الزام. گوجرا سے بھی PTI نے اپنے امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی. NE105 سے اسامہ حمزہ, PP 119 سے اسد زمان چیمہ, PP 120 سے احسان گجر PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے. کمالیہ میں PP 123 آصفہ ریاض فتیانہ اور PP 124 سے سونیا علی رضا شاہ کو اپنا حمایت یافتہ امیدوار قرار دے دیا گیا. NE93 لالیاں بھوانہ سے مہر غلام محمد لالی اور PP 94 سے سید حسن نواز کو پارٹی کی حمایت مل گئی. مسلم لیگ نون کے P 117 سے امیدوار خواجہ رضوان نے افغان آباد کا بھی دورہ کیا. متہم جامع ام المدارس قاری خبیب صاحب سے ملاقات. انٹرنیشنل اکیڈمی آف سائنس کا افتتاح کیا. خواجہ رضوان کے بھائی خواجہ لقمان بھی متحرک. خواجہ لقمان نے سفینہ ٹاؤن کا دورہ کیا. ناصر گل اور اہل محلہ نے خواجہ رضوان کی حمایت کا اعلان کر دیا. فیصل آباد کی انتخابی سرگرمیاں عروج پر. پاکستان مرکزی مسلم لیگ امیدوار PP 106 چودھری نواز احمد چیمہ نے مہم شروع کر دی. اہلیان حلقہ سے کرسی پر مہر لگانے کی اپیل. بولے ہر طرف سے محبت مل رہی ہے, جیت کر مسائل دور کروں گا. PP 116 سے لیگی امیدوار رانا احمد شہریار کے ڈور ٹو ڈور کیمپین. کہتے ہیں 8 فروری کو جیت مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی. تانگیہ والا میں انتخابی سرگرمیاں. PP 102 سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار شہیر داؤد نے مہم تیز کر دی. کہتے ہیں عوام 8 فروری کو ریڈیو پر مہر لگا کر کامیاب کرے. جنگ میں NE110 سے نون لیگ کے امیدوار مولانا آصف معاویہ کی انتخابی مہم. بولے تعلیم, صحت اور روڈ انفراسٹرکچر کی محرومیاں دور کریں گے. جنگ کے سابق صوبائی وزیر رائے تیمور بھٹی کی انتخابی مہم جاری. عام انتخابات میں عوامی طاقت سے جیتنے اور عوام کے مسائل حل کرنے کا عزم. کہتے ہیں ہم نے سابق دور حکومت میں بھی مسائل کا حل کیا. چنیوٹ میں سیاسی سرگرمیاں تیزی سے تیز تر. امیدوار PP 96 سردار ذوالفقار علی شاہ کی چک 198 میں کارنر میٹنگ. سابق UC چیئرمین سید محمد علی, سید اسد علی گیلانی نے حمایت کر دی. سردار ذوالفقار کہتے ہیں لوگوں کی محبتیں روز مل رہی ہیں. الیکشن کی گہما گہمی میں 41 بھی شریک. پروگرام نیوز نائٹ نے الیکشن سروس کا آغاز کر دیا. NE95 PP 98 PP 99 میں سروے کیا گیا. مسلم لیگ نون, PTI حمایت یافتہ آزاد, پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, تحریک لبیک سمیت آزاد امیدوار بھی قسمت آزمائی کے لیے میدان میں. حلقوں میں عوام سے امیدواروں کے متعلق سوال جواب.
الیکشن ڈے کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے صدارت کی۔ پولنگ عملے اور سامان کے لیے ٹرانسپورٹ بارے بریفنگ دی گئی۔ ادھر ٹوبہ میں انتخابی عملے کے لیے ٹرانسپورٹ کرائے پر لینے کا فیصلہ، الیکشن کمیشن نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو ذمہ داری سونپ دی۔ ضلع میں 400 کے قریب وینز اور کوسٹرز کرائے پر لی جائیں گی۔ دوسری جانب چنیوٹ میں DRO ٹرانسپورٹ نے پلان کو حتمی شکل دے دی۔ ملازمین اور سامان کی ترسیل اسلامیہ کالج گراؤنڈ سے ہوگی، 250 سے زائد گاڑیاں استعمال ہوں گی۔ فیصل آباد میں سورج تو نہ نکلا، لیکن اس کی روشنی سے چلنے والی سولر پلیٹ کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی۔ 150 واٹ والی سولر پلیٹ کی قیمت 10,000 سے بڑھا کر 12,300 ہو گئی۔ سولر پلیٹ کی قیمتیں بڑھنے سے دکانداروں کے ساتھ شہری بھی پریشان۔ واسا میں عدالتی احکامات پر ریگولر ہونے والے 200 سے زائد ملازمین نے گھر کو ہی دفتر سمجھ لیا۔ 100 سے زائد ملازم مسلسل غیر حاضر، ملازمین کو آفس بلانا اور ان سے کام لینا حکام کے لیے چیلنج بن گیا۔ غیر حاضر ملازمین کو شو کاز جاری کرنے کا فیصلہ۔ ملک میں شدید سردی اور کورے سے بیشتر سبزیاں خراب اور پیداوار متاثر۔ سبزیوں کی قیمت میں تیزی آ گئی۔ بینگن، گوبھی، مٹر، شلجم اور گاجر کی قیمت بڑھ گئی۔ بینگن 105، گوبھی 110 روپے کلو، مٹر کی قیمت 70 روپے اضافے سے 210 روپے کلو ہو گئی۔ وفاقی حکومت کے ریلیف کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مستحق خواتین کی امداد کے بجائے تزدید کا سبب بننے لگا۔ خون جما دینے والی سردی میں بے یار و مددگار خواتین قطاروں میں دھکے کھانے لگیں۔ فیصل آباد میں ماں بچہ صحت پروگرام کے ماتحت مراکز صحت میں سہولیات کا فقدان، حفاظتی ویکسین، پیراسیٹامول سرپ نایاب۔ شام کی شفٹ میں بنیادی مرکز صحت کو تالے، مانیٹرنگ ایویلیویشن اسسٹنٹ نے مراکز صحت کو فیل قرار دے دیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ میں زائد المیعاد ادویات، سٹی 41 کی نشاندہی پر انتظامیہ کی دوڑیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سرمد حسین اسپتال پہنچ گئے۔ CEO ہیلتھ کے ہمراہ ادویات کا معائنہ کیا گیا۔ CEO ہیلتھ نے ہسپتال انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا۔ محکمانہ انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 2 روز میں رپورٹ فراہم کرے گی۔ فیصل آباد میں ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن بارے اجلاس، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے صدارت کی۔ الائڈ اسپتال 1 میں تعمیراتی کام 24 جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ الائڈ اسپتال 2 کی زیر تعمیر وارڈز بارے بریفنگ لی گئی۔ عبداللہ نیر بولے، آئندہ ہفتے وزیر اعلیٰ محسن نقوی اپ گریڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ نہیں تو آپ نے